اباب ذی وقار فرعون اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ جو اپنے وقت کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جب اسے نجوم نے بتایا کہ اب تیری اس بادشاہت کو، تیری اس سلطنت کو، تیری اس جو ہے وہ تو نے جو ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اس کو اب خطرہ آ پڑا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اب دنیا کے اندر آنے والا ہے جو تیری ساری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، جو تیری ساری سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اب جب اسے اپنا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے پھر کیا کیا؟ بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا، جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو ذبح کروانا شروع کر دیا، اور جو عورتیں حاملہ ہوتی ان کے حملوں کو چاک کر کے اندر سے بچے نکال کے اس نے مروانا شروع کر دیے۔ اب اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اور صدیوں اس نے حکومت بھی کی، اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر ظلم کرتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ 4 صدیوں تک جو بادشاہت کا دعویٰ بھی کرتا رہا، اپنے الہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہا، اور کس طرح وہ جو ہے وہ عذاب سے، رب کے عذاب سے محفوظ رہا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی بادشاہ کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا، بادشاہ اس کے خلاف مقدمہ چلاتا ہے، کیس کرتا ہے، عدالتیں لگتی ہیں، کچہریاں لگتی ہیں، پھر اسے سزا سنا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکرایا ہے، اب تیری جو سزا ہے وہ موت ہے۔ اور وہ خالق اور مالک ہو کر جو ساری دنیا کو بنایا، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، اور شجر و حجر کو پیدا کیا، فرعون کو پیدا کیا، موسیٰ کو پیدا کیا، اب وہی رب 4 صدیوں تک جو بندہ اس کی وحدت کے ساتھ ٹکراتا رہا، اس کا جو اپنا ایک قانون ہے اس کے ساتھ ٹکراتا رہا، اب وہ 400 سال تک کیسے اس کے عذاب سے محفوظ رہا، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پھر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا جو شروع کے اندر جو حرف آغاز ہے وہ با ہی کیوں رکھا گیا؟ الف سے کیوں نہ اس کا حرف آغاز الف کیوں نہ بنا؟ با سے ہی کیوں شروع کیا گیا؟ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کی نالج کے اندر بھی اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جو عزت حرمت والا کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، سطر کھولنے سے پہلے یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد جو ہے وہ تو ہمیں عطا کرے اس کو بھی شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ اور یہاں پر ایک بات میں کرتا چلوں کہ ہم لوگ جب بھی اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم پتہ نہیں ہمارے اوپر ایسا کون سا جو ہے وہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم ہر کس طرح کے جو رب نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کو چاک کر دیتے ہیں۔ ہم انگریزوں کے اس جو وہ کام کرتے ہیں، انگریزوں کے طور طریقے پر ہم چلتے ہیں، جو کام ہمیں انگریز بتاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اور جب پھر ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے، وہ اولاد جو ہے وہ شرارتیں بھی ہوتی ہے، وہ اولاد نابینی بھی ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ اولاد کو اٹھا کر پیروں کے پاس دوڑتے ہیں، میرے بیٹے کو تعویذ لکھ کر دیں، میرے بیٹے کے لیے دم کر دیں، تاکہ یہ بڑا شرارتی ہے، سکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، پڑھتا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور جھوٹ دھوکہ ہر قسم کا جو ہے وہ اس کے اندر گند پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے تو پھر ہم انگریز کے طور طریقے پر چلیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو دوا سکھائی ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور
فرمایا گیا کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ دعا پڑھنے کے بعد نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کی ہونے والی اولاد کو۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنے اہم معاملات کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے ذرا قرآن سے یہ جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جب اپنی طوفان کے اندر ڈالی تو آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو یوں شروع کیا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت ہے اِنَّهُ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کے طفیل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی اور حضرت سلیمان کے دربار میں ملکہ بلقیس عاجزانہ حاضر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور جہنم کے جو دروغے ہیں، جہنم کے جو دربان ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ علیہ 19 جہنم پر 19 پہرے دار مقرر ہیں۔ تو جو شخص ان دروغہائے جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ بسم اللہ کا ہر حرف جو ہے ایک عذاب کے مقابلے ڈھال بن جائے گا، اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں ہر وقت بسم اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی یہاں چند راز کی باتیں کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب دعوی الوہیت کیا اور اپنے باہر والے دروازے پر اس نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھوائی، جب اس نے اپنے آپ کا الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت تبلیغ دی، اللہ رب العالمین کی طرف، اس ایک رب کی طرف بلانا چاہا۔ عرصہ دراز تبلیغ کے باوجود جب وہ باز نہ آیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکایت کی کہ یا اللہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، یہ تو تیرے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس پر عذاب کیوں نہیں آتا، تم اس کا کفر دیکھتے ہو، میں اس کے دروازے پر لکھی ہوئی بسم اللہ دیکھتا ہوں، اسے ہلاک کرنے کے لیے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ چنانچہ اسے شہر سے نکال کر سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اس میں ایک نکتہ جو چھپا ہوا ہے، وہ جس نے اپنے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی ہو وہ دنیاوی عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے، دنیاوی عذاب سے بچ جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو تو جس کے سینے کے اندر، جس کے دل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم درج بھی ہو، وہ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العالمین اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ کے اندر کیا ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے نصف بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھی تو ان کی کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہی۔ پھر جو شخص زندگی بھر پوری بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، پوری بسم اللہ پڑھتا رہے، تو وہ عذاب سے محفوظ کیسے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کی برکت سے ملکہ بلقیس کو حاصل، اس کا جو تخت تھا اس کو حاصل کر لیا۔ تو امید ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے مومن جو ہے وہ دنیاوی اخروی نعمت اللہ رب العالمین اسے اخروی نعمت سے بھی بہرہ مند فرماتا ہے، اور دنیاوی نعمت سے بھی ہر قسم کی اللہ رب العالمین اسے بہرہ مند فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی آگے فرماتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ کے لیے کوئی گھوڑا خریدا جاتا، کوئی اونٹ خریدا جاتا، تو اس پر خریدار جو ہوتا وہ ایک مخصوص قسم کی نشانی لگاتا تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی اور بندہ اس کو جب چرائے تو اس کو چرا نہ سکے، اس پر کیونکہ نشانی لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے سے فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تم کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، کوئی بہتر کام، کوئی خیر والا کام کرو، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس پر میری نشانی لگا دو، تاکہ شیطان جیسا تمہارا کھلا دشمن جو تمہارے لیے میری بارگاہ کے اندر یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو برباد کروں گا، جو کھلا دشمن ہے تمہارا، تاکہ وہ تمہیں برباد کرنے کی کوشش نہ کر سکے، اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ پر نشانی لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ، اس میں جلالت و عظمت ہے، جو عظمت و قدرت و قہر پر دلالت کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ الرحمن اور الرحیم لگا دیا اس نے، یہ دلالت کرتا ہے اس کی رحمت اس کے قہر سے دو گنا زیادہ ہے۔ اگر اس کا قہر ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کی رحمت ہماری بخشش کا تقاضا کر دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ رحمتی سبقت اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند شرعی احکام ہم دیکھتے ہیں۔ ہر نیک و با مقصد کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، جیسے کھانا پینا، لباس پہننا، گاڑی پر سوار ہونا، گھر میں داخل ہونا، خط یا کوئی اچھی تحریر لکھنا وغیرہ وغیرہ۔ کسی برے کام سے قبل بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے، جیسے چوری، بدکاری وغیرہ، بلکہ اندیشہ کفر ہے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق قرآنی سورتوں سے قبل لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی جز نہیں، لہذا اسے نماز میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اس پر کثیر احادیث موجود ہیں جو اس پر گواہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بسم اللہ اصل میں بھی اسم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اس کا حمزہ وصلی ہے، اسے حذف کر دیا گیا ہے تو بسم اللہ ہو گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اسم اللہ ابداً بہی، معنی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اگر ایسا کیا جاتا تو الف سے ابتدا ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے اس کلام کے ساتھ کلام کی ابتدا جو ہے وہ ہو، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسم کو کہ الف کو تلفظ و کتابت دونوں سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ عموماً جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ صرف تلفظ سے نکالا جاتا ہے، کتابت سے نہیں نکالا جاتا۔ اور حکمت الہیہ دیکھیے کہ حکمت الہی جو رب کی حکمت ہے اس کا تقاضا یہ ہوا کہ الف جو ہے وہ اس کو حمزہ وصلی جو ہے اس کو مکمل طور پر جو تلفظ سے بھی نکال دیا گیا اور کتابت سے بھی اس کو نکال دیا گیا۔ پھر کلام جب شروع ہوا لفظ با سے جو ہے وہ کلام کا آغاز کیا گیا۔ اب یہاں پر اس کی چند وجہ ہیں جن کی بنا پر الف کو نکالا گیا اور با کو ایڈ کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلی والا وجہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے الف میں یک گونا ترفع ہے، یعنی کتابت اور آواز دونوں میں، یعنی الف جو ہے یہ اکڑا رہتا ہے، یہ جھکتا نہیں ہے۔ یہ دونوں طریقوں میں کتابت اور آواز میں بھی یہ دونوں طرح جو ہے یہ اکڑا رہتا ہے۔ جبکہ با میں عجز ہے، پستی ہے، انکساری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے میں بھی یہی پسند ہے۔ با ہمیشہ مکسور آتا ہے، خواہ اسم میں ظاہر پر ہو یا اسم ضمیر پر، جیسے بزیدن اور بہی، اور کسرہ انکسار کی علامت ہے۔ شاید اسی لیے کسرہ کو اردو میں زیر کہتے ہیں، اور زیر کا معنی ہی عاجز و پست ہے، اسی لیے حرف مقصور کی آواز پست اور باریک ہوتی ہے۔ جب با میں اس قدر عجز، انکساری، عاجزی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت بخشی اور اپنے کلام کا حرف آغاز بنا دیا، اور اپنے کلام کے شروع کے اندر جو ہے وہ جب بھی کوئی قاری اسے شروع کرے گا تو وہ لفظ با سے ہی شروع کرے گا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے انا عند المنکسرات قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دلوں کے اندر عجز ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ دوسری وجہ سنیے کہ با ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جس لفظ پر داخل ہو اسے بھی مکسور کر دیتی ہے، یعنی اس کے آخر حرف کو زیر دے دیتی ہے۔ گویا خود با میں بھی انکساری ہے، اور جو اس کی صحبت اختیار کرے وہ بھی اس کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں با خود بھی کامل ہے، اور جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اسے بھی کامل کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس لیے فرمایا تھا انا نقطۃ تحت الباء، یعنی بسم اللہ میں با کے بسم اللہ میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں، اور کیا عظمت اور شان ہے کہ اس با کی بھی جو رب نے اپنے ہی کلام کا حرف آغاز جو ہے اسے بنا دیا۔ تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ پھر با وہ حرف ہے جو عالم ازل میں انسانی ارواح کی زبان سے
سب سے پہلے ادا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا لستو بربکم، تو فرمایا گیا، ساری روحوں نے یک زباں ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو زبان انسانی پر سب سے پہلے آنے والا حرف بھی با تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا کلام شروع فرمایا۔ انسان جب بھی بسم اللہ کہے تو اسے میثاق ازلی یاد آ جائے۔